تم نے ایک مرتبہ میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی, دوبارہ چلاؤ پیارے, میں تیار ہوں اس غریب اور مظلوم قوم کے لیے مرنے کو تیار. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. آج جو سی ویڈیو ہے وہ ماشاءاللہ اویسی صاحب ہیں, مفتی سلمان ازاری مست لسن آن عزمی مشاعرہ میڈیا. تو یعنی جو سے مفتی سلمان صاحب سے ہیں, یعنی ایک شعر کی وجہ سے یعنی ان کو جیل ہوگی ہے یار. چلو یار 1 مہینہ 2 مہینے یار, ابھی ان کو جیل سے چھوڑا نہیں جا رہا. تو جو سے دوسرے ہیں وہ دھرم کے بارے میں الٹی بلٹی بکواسات کر رہے ہیں, پر ان کو کچھ کہا نہیں جا رہا, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیے جا رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں, یہ جو سے اندھ بھکت مودی اور مودی بھکت کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی, حالانکہ وہ خوش ہو رہے ہیں. تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے, جہاں کوئی آپ ہندو بستے ہیں تو وہاں کوئی اور بھی قومیں اور بھی مذاہب کے لوگ بستے ہیں, ان کی بھی رسپیکٹ آپ لوگوں کو کرنی چاہیے. تو دیکھتے ہیں ببر شیر کیا کہتے ہیں. اس ویڈیو پہ شروع کریں سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے. انسٹا فالو کریں, شروع کرتے ہیں. یہ جیل کو جاتے ہیں, ہم قبروں میں جاتے ہیں, میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہوں. خاموش بیٹھنا میری فطرت میں نہیں ہے. میرے ماں نے, میرے باپ نے مجھے کہہ کر پالا اور پوسا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسد, تو لڑتا رہے, پکارتا رہے, اپنے حق کے لیے لڑتا رہے. میں اپنی ماں کو شرمندہ نہیں کر سکتا. میں اپنے مرحوم والد کو دیا ہوا وعدہ اس سے مکر نہیں سکتا. موت مجھے خاموش کر سکتی ہے. تم گولی چلاؤ یا کچھ بھی کر دو, مگر جب تک رب کریم اپنے حبیب کے صدقے میں اویسی کو زندہ رکھے گا, میں بولتا رہوں گا, لڑتا رہوں گا. مصائب اور مشکلات کے طوفان سے گزروں گا. تم نے ایک مرتبہ میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی, دوبارہ چلاؤ پیارے, میں تیار ہوں اس غریب اور مظلوم قوم کے لیے مرنے کو تیار ہوں. تم چلاؤ گولی, کتنی گولی چلاؤ گے؟ تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی, مگر انشاءاللہ تعالی میں موت سے ڈرنے والا نہیں. میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ جب قبر میں جاؤں گا اور حشر کے میدان میں مجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا. مگر دل کا ایک کونا پکار کر کہتا ہے کہ گناہگار تو ہے اسد, مگر کملی والا رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, کیا بات. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمتوں کو بلند رکھیے. اس مصائب اور مشکلات کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. اگر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ جنید اور نصیر سے ایسا ہوا, تو سوچو حضرت سمیہ کو نیزہ مارا گیا, وہ شہید ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو نیزہ مارا گیا تھا. اگر ڈر پیدا ہوتا ہے تو امام حسین کی شہادت کو یاد کرو. انہوں نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا. حضرت بلال کے اس قربانی کو یاد کرو کہ گرم گرم ریت پر لٹا کر گرم پتھر رکھ کر کوڑے مارے جاتے تھے, اور بلال پکارتے تھے احد احد احد. میرے عزتدار ماں اور بہنوں, اپنی اولاد کو بہادر بناؤ. دین سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو, دین سے رشتے کو مضبوط رکھو. حجاب پہنیں گے, برقع پہنیں گے, چادر پہنیں گے. کسی ظالم حکومت کے فیصلے پر ہم اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تمہارے ظلم سے ہم اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گے. میری شناخت اگر ہے, میری پہچان ہے, تو میری دین سے, میری نسبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہی تو میری پہچان ہے. اگر وہ نہیں تو پھر کیا ہے میرے پاس, بتاؤ. اس دولت کو بچاؤ, ہمت سے کام کرو, اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, لوگ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کو بچاؤ. یقیناً پچھلے 8 سال میں جب سے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بنے ہیں, ماب لنچنگ بڑھ گیا, ہیٹ کرائمز بڑھ گئے, لو جہاد کے نام پر مارم پیٹی بڑھ گئی, ریلیجیس کنورشن کے نام پر غلط غلط قانون بنائے گئے, دلی میں فسادات ہوئے, یو اے پی اے لگا. مگر اس کے باوجود بھی لوگ بولتے ہیں کہ سیکولرزم کا ساتھ دو, ان سو کالڈ پارٹیز کا ساتھ دو. میں بتاتا ہوں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے
کہ جنید اور نصیر کی جلی ہوئی لاشیں اس کے گھر کو آئی. جنید کے گھر کو میں گیا تھا جمیل خان کے ساتھ, اور جنید کے 6 بچے اور جنید کا بڑا بھائی جو نیم پاگل ہے اس کے 7 بچے, یعنی 13 بچوں کی ذمہ داری جنید پر تھی. جنید اور نصیر کے گھر میں جلی ہوئی لاشیں آئیں. حافظ جنید کو ٹرین میں 16 سال کے بچے کو مار دیا گیا, اس کی لاش اپنے باپ کے گھر کو گئی. رگبر کو مار دیا گیا, اس کی لاش اس کی بیوی کے پاس گئی جو بیوہ ہو گئی. پیلو خان کو مارا گیا. اب بتاؤ آپ ان کو کیا ہوتا ہے, یہ سیکولر پارٹیوں کو؟ یہ صرف جیل کو جاتے ہیں, ہم قبر میں جاتے ہیں. یہ جیل کو جاتے ہیں, ہم قبروں میں جاتے ہیں, اور جیل سے جلدی بیل بھی مل جاتی ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ تو کیا نواب ملک کو بیل کیوں نہیں ملتی؟ نواب ملک کو بیل ملی, کس کو ملی پھر؟ زور سے بولو, ڈر رہے کئی کو, اور زور سے بولو. نواب ملک کو نہیں ملی. اعظم خان کا سیاسی کیریئر پر کوسچن مارک لگ گیا. آپ بتاؤ پھر, ایک جرنلسٹ کا اتر پردیش میں 2 سال کے بعد بیل ہوتی ہے تو اس کی ضمانت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا شیورٹی دینے کے لیے. میں سلام کرتا ہوں ہمارے اس ہندو بھائی کو جو جرنلسٹ ہے, جس نے اپنے گھر کے کاغذات لا کر رکھا ہے. 20 دن کوئی شیورٹی دینے تیار نہیں ہوا. میری عزتدار اور ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں, میری ایک ایک بات پر غور سے سوچئے. ماشاءاللہ بھائی صاحب یہ ہیں, ویسی صاحب یہ ہیں. بھائی صاحب پکے ایمان والے, پکے عاشق رسول ہیں یار, پکے یقین مانے استقامت جس نے اللہ تعالیٰ نے یار, یہ وہ بندے ہیں. اور استقامت کوئی عام بات نہیں ہوتی, اور بندوں کے جو سے ہوتے پاؤں لٹک شٹک جاتے ہیں. مگر یہ دیکھ لیں دونوں بھائی اور کتنی پیاری مثلا اپنی عوام کو کتنی خوبصورت طریقے سے سمجھا رہے ہیں, حوصلہ دے رہے ہیں, ہمت دے رہے ہیں, صبر کی تلقین دے رہے ہیں. اولاد کو بھی بہادر بناؤ, اور بول رہے ہیں کہ جو بھی ہے دین پر انہیں قائم رکھیں, حجاب کریں, انہیں دین کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لے آپ. یہ دنیا عارضی ہے ٹھیک ہے, مگر ہمیں کسی کے خوف کی وجہ سے ڈر کے اپنا دین کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. یہاں جو ہیٹ کمنٹس آتے ہیں ہمیں اکثر ویڈیو میں کرتے ہیں, تو اس کو کیا ہم ابایا اتار دوں؟ میرے اکثر ابایا پہ غلط کمنٹس کیے جاتے ہیں, تو کیا ان کے ڈر کی وجہ سے ہم اپنا ابایا چھوڑ دیں؟ کسی کے ہیٹ کمنٹس کی وجہ سے ہم اپنے دین کو کیوں پیچھے کریں؟ ہم نے اپنے دین کو مضبوط رکھنا ہے, ہم نے اپنے دین کو پھیلانا ہے زیادہ سے زیادہ. میں یہاں پر ابایا پہن کے بیٹھی, کیا پتا کوئی مجھے دیکھ کے, میری ویڈیو دیکھ کے وہ ابایا اور عورتیں بھی اور گرلز بھی سٹارٹ کر دیں, یہ مجھے ہی ثواب جائے گا. بالکل, تو یہ ہمارا دین زیادہ سے زیادہ پھیلے گا بھی. اور بات دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بولی جی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے مثال دی, پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ میرے خیال کوئی صحابیہ تھی یا میرے خیال تھی جن کو جو کنیزے کے بارے میں, یعنی انہوں نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ آپ لوگ ڈرنا نہیں ہے. جب ڈر اور خوف آئے تو ان کے وہ واقعات وہ ذہن میں یاد کرنے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. تو آپ لوگوں نے بھی ڈٹنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, اپنے بچوں کو بھی بہادر بنائیں. بس انہوں نے بولا جی بدقسمتی سے وجہ یہ 8 سال میں جو سی گودی میڈیا اور نریندر مودی کی حکومت آئی ہے, اس کے بعد سے یہ جو سی ہے نا نفرتیں زیادہ پھیل گئی ہیں, جو سے جہاد کی وجہ سے کسی کو جلایا جا رہا ہے. اور نہیں وہ تو ہو گئی مسلمانوں کے لیے جو سخت ہو گیا نا, وہ اس کی حالات کی بات بتا رہے ہیں. اب یہ جو سے بھائی جان ندیم اور پتنی ایک اور ہے جن کی لاشیں جلائی گئی ہے, اور ان کے ذمہ 13 مردوں کا بوجھ تھا. اب اللہ تو مالک ہے, اللہ تو پالنے والا ہے, مگر ایک سبب ہے نا. دیکھو نا, اب جیسے میرے بچے ہیں, اب میں اپنے بچوں کے لیے کھلاؤں پلاؤں گا, یہ وہ یار ان کے لیے کروں گا, اچھا سے اچھا کھائیں. اب وہ تو ان کا تو جو سا گھر کا جو سا وہ تھا سربراہ, ان کو تو آپ نے مار دیا نا. کس وجہ سے مارا یار, کیوں مارا یار؟ اور آپ سیکولر کہتے ہیں, کس وجہ سے کہتے ہیں سیکولر؟ اور کہتے ہیں سیکولر کا ساتھ دیں, ایسے ساتھ دو, جھوٹے کہیں کے سیکولر کنٹری کہتے ہیں ایسے.
تو جہاں پہ بہت صرف دکھ ہے۔ ایک جو ہیں صرف ہندوؤں کو سہولتیں ہیں، ہندوؤں کے لیے سب کچھ ہے، ہندوؤں کے لیے مندر بن رہے ہیں، وہاں پر ہندوؤں کے لیے عبادت گاہ ہیں سارا۔ یہ مجھے کہتے ہیں نا کوئی گودی میڈیا والے کچھ ایسے ویسے کمنٹ آتے ہیں یار، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار، میں کہتا ہوں کہ ہمارا اسلام جو سے اقلیتوں کو تحفظ اور فراہم کرتا ہے۔ اگر پاکستان کی یہ بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو سے اپنی شہری ہیں وہ نعمتوں سے اور سہولتوں سے محروم ہیں، بس وہ آپ کے سامنے جو سی سیاسی معاملات ہے آپ کے سامنے جو چل رہے ہیں، مگر اقلیتیں یہاں صحیح ہیں، مگر اب جو سے یہ پیچھے یہ کوئی ایک ڈیڑھ سال سے اللہ جانے کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، یہاں بھی جو سے ہیں واقعات بڑے نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ تو اس چیز کے ہم بھائی کہاں ہم اس چیز کو کر رہے ہیں اچھے، تمہارے تو جو سے وہ میڈیا میں وہ جو سے جاہل اور گوبر بھرے ہوئے ان کے ذہنوں میں اندھ بھکت، وہ تو سر عام کہہ رہے ہیں، ہمیں کبھی دیکھے سر عام کہہ رہے ہیں کہ یار وہ اس ہندو کو ایسے کر دے، اس ہندو کی بہنیں ملاؤں کے ایسے کر دو ایسے کر دو، نہیں، ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، ہم ایسی باتیں کیوں کریں اور ہم ایسے برے کا ساتھ کیوں دیں؟ ہم تو اچھائی کے کہنے والے ہیں، اچھائی کے شبد بولنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ اور ہمیں ایک افسوس بھی ہوتا ہے، ادھر ایک شیخ چودھری ہے اور ادھر ایک وہ ایک ثنا ہے، وہ پتنی وہ نیلا شیلا ہے، وہ ان کے بارے میں یعنی مودی 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 مودی، ارے کیا تم یار، اور کچھ میں نے دیکھے کہ کچھ مدرسوں کی بھی وہ بیچاری لڑکیوں کو بھی نا وہ انٹرویو لے رہی ہوتی ہے، خود دوپٹہ اتار کر، یعنی ایسے ویسے بکواسات کریں اور ہمارے جو سے پاپا جانی جو سے انہیں لوگ ہیں وہ دیکھیں اور ہٹ کریں ہمیں اور وہ ویوز آئیں، اللہ معاف کرے بھائی، یہ یہیں کا مال ہے، یہیں رہ جانا ہے، آخرت میں بھائی کسی نے کسی کا ساتھ نہیں آنا۔ تو گائز یہ آئی کا ریاکشن تھا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ شیئر کیا کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، خاص کر رکھیے گا، اللہ حافظ۔